تجارت کے نبوی اصول مقام کرما کے زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ آمدن تجارت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ذریعہ معاش تجارت کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی جانب تجارتی سفر پر گئے۔ تجارتی معاملات میں صادق اور امین کے ناموں سے پہچانے جانے لگے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہرت کا سن کر آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر شام بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور دیانتداری کی بہت تعریف کی، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ کتب احادیث نبوی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے درجہ ذیل اصولوں کو ہمیشہ سامنے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور دیانت کو تجارت کی بنیاد قرار دیتے ہوئے فرمایا، التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایفائے عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں کامیابی کے لیے ایفائے عہد کو ضروری قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص وعدہ کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اعلان نبوت سے قبل ایک شخص عبداللہ بن ابی الحمصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کیا اور کہا کہ آپ انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن تک اس کے انتظار میں وہیں بیٹھے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ شخص اتفاقاً وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ درست ناپ تول کا حکم قرآن مجید میں بھی یوں دیا گیا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم تولو تو ترازو جھکا کر تولو۔ تجارت میں حسن و اخلاق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حسن و اخلاق کی بنیاد پر ہی گاہک تاجروں کے پاس جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت میں نرمی کرنے والا جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاربت کے تحت ہونے والی تجارت کو جائز قرار دیا، اور مزاربت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ جبکہ دوسرے شخص کی محنت ہو اور نفع طے شدہ معاہدہ کے مطابق فریقین میں تقسیم کیا جائے۔ 2 یا 2 سے زائد افراد کا مل کر اس طرح کاروبار کرنا کہ وہ افراد مل کر سرمایہ کاروبار میں لگائیں اور سب کاروبار بھی کریں، اور ہر شخص اپنے سرمایہ کی نسبت سے نفع میں شریک ہوگا۔ تاجر ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے غلہ اور دیگر اشیاء خرید کر لاتے ہیں۔ بعض اوقات تاجر ذخیرہ اندوزی کر کے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے عام لوگوں کو معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوز کو لعنتی قرار دیتے ہوئے فرمایا، من احتکر فہو ملعون، جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ لعنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات بالخصوص تجارت میں دھوکہ دہی کی تمام صورتوں کو ناجائز قرار دیا۔ بعض اوقات تاجر حضرات اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے مال بک جاتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے ایک اصول یہ بھی بیان فرمائے کہ قیمت بڑھانے کے لیے سودے پر سودا نہ کیا جائے، اس سے اشیاء مہنگی ہو جاتی ہے اور باہمی رقابت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تناجشوا، قیمت بڑھانے کے لیے سودے پر سودا نہ کرو۔ دھوکہ دہی کی ممانعت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں ہر قسم کے دھوکہ دہی کو ناجائز قرار دیتے ہوئے فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہر بیچی جانے والی چیز کے نقص یا عیب کو چھپانے سے منع کیا گیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو نیچے نمی محسوس کی۔ تاجر نے پوچھنے پر بتایا کہ رات کو بارش کے باعث گندم گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس گیلی گندم کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگوں کو اس کے گیلے
ہونے کا پتہ چل سکے۔ بعض اوقات مجبوری کے باعث لوگ اپنی اشیاء فروخت کرتے ہیں، ایسے وقت میں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اصل سے کم قیمت پر چیز خریدنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ اس طرح دور دراز کے علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں سے اشیاء ان کے کم علمی کی وجہ سے کم قیمت پر خریدنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دہی اور مجبوری کی تجارت سے منع فرمایا ہے۔